بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کابل کے مسجد میں دھماکہ، 33 افراد جان سے گئے۔ ترکی کا اسرائیل سے تعلقات مکمل طور پر بحال کرنے کا فیصلہ۔ ترکی کے یو ٹرنز۔ یہ 70 کی دہائی نہیں کہ پاگل پن میں کوئی کسی جماعت کو تحلیل کرتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ بھارت میں جمہوریت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ ہم جب چاہیں اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیں۔ تحریک انصاف۔ سعودی عرب میں خاتون کو 34 سال کی قید کیوں سنائی گئی؟ میڈیکل کی طالبہ کے شادی سے انکار پر انسانیت سوز سلوک۔ چائنا اور بھارت کا روسی فوجی مشقوں میں حصہ لینے کا اعلان۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کابل کی ایک مسجد میں دھماکے سے 33 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ حکام نے اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تاہم اس ضمن میں صحیح اعداد و شمار پیش نہیں کیے گئے۔ مسجد میں واقعہ نماز کی ادائیگی کے دوران ہوا۔ واقعہ کے بعد طالبان کی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور فلاحی اداروں کے رضاکاروں نے ریسکیو کر کے مرنے والوں اور زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ آواز اتنی زیادہ تھی کہ جس سے قریبی عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کابل پولیس نے بتایا کہ واقعہ مسجد کے اندر ہوا۔ دھماکے میں جانی نقصان ہوا ہے، لیکن تعداد ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اب تک کسی بھی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ترکی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات مکمل طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ممالک جلد اپنے سفیر ایک دوسرے ملک میں تعینات کریں گے۔ 4 سال پہلے اسرائیلی فوج کی جانب سے 60 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد ترکی نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا، جبکہ جوابی کارروائی میں اسرائیلی سفیر کو بھی وطن واپس بلا لیا گیا تھا۔ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد اسرائیلی صدر مارچ میں ترکی کا دورہ کریں گے۔ امریکہ نے ترکی اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترکی کی جانب سے خطے کے مختلف ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر سے تعلقات میں اختیار کیے گئے یو ٹرنز کے تناظر میں عین ممکن ہے کہ شام سے تعلقات میں بھی ترکی یو ٹرن اختیار کر لے۔ ترکی نے گزشتہ ایک عشرے سے شام سے متعلق بہت ہی غلط اور دشمنی پر مبنی پالیسی اختیار کر رکھی تھی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ شامی حکومت مستحکم ہو چکی ہے۔ شام حکومت کے ساتھ ترکی کے خفیہ تعلقات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر دونوں ممالک کے حساس اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان گزشتہ کئی سالوں سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ البتہ ترکی اور شام کے حکومتی عہدیداروں کے درمیان ملاقات ایک نئی بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ترکی نے تقریباً ایک عشرے شام حکومت سے دشمنی اختیار کرنے کے بعد اب اپنی پالیسی میں بنیادی تبدیلی لانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ دوسری طرف ترکی میں صدارتی الیکشن منعقد ہونے والے ہیں اور موجودہ صدر رجب طیب اردوان کے مخالفین ان کی جنگ طلب پالیسیوں کو انہی کے خلاف استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ ترکی کی 308 اہم شخصیات، جن میں یونیورسٹی کے اساتذہ، صحافی، مصنفین، فنکار اور تجزیہ نگار شامل تھے، انہوں نے ایک بیانیہ جاری کیا ہے۔ اس بیانیے میں شام میں ترکی کی فوجی کارروائی فوری طور پر روک دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ترک حکومت کی ایسی پالیسیوں پر بھی شدید تنقید کی گئی ہے جن کے نتیجے میں ترکی کے دشمنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ در حقیقت ترکی نے گزشتہ ایک عشرے سے شام سے متعلق بہت ہی غلط اور دشمنی پر مبنی پالیسی اختیار کر رکھی تھی، اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ شامی حکومت مستحکم ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب ترکی شام سے اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ 70 کی دہائی نہیں کہ پاگل پن میں کوئی کسی جماعت کو تحلیل ہی کر دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل پی ٹی آئی انور منصور نے بتایا کہ 2018 میں سب جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تحقیق شروع ہوئی، لیکن الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی اور ہم پر 2002 کا قانون اپلائی کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ تو صرف ایک رپورٹ ہے، یہ کوئی الیکشن کمیشن کا ایکشن تو نہیں، ابھی تک صرف شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا ہے۔ وکیل پی ٹی آئی انور منصور نے کہا کہ یہ ایکشن ہی ہے، الیکشن کمیشن نے اسے آرٹیکل 17 کا معاملہ ڈکلیئر کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اس رپورٹ کی بنیاد پر اپنے ایکشن شروع کر دیے ہیں۔ ایف آئی اے ایکشن لے رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے دائرۂ اختیار سے باہر جو کیا اس کو معطل کر دیا جائے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ یہ 70 کی دہائی نہیں کہ پاگل پن میں کوئی کسی جماعت کو ہی تحلیل کر دے۔ آپ ہمیں صرف اپنے تحفظات بتائیں کہ کیا ہیں۔ بین الاقوامی ادارے جب جمہوری میدان میں پچھلی ایک دہائی میں پسماندگی اور تنزلی دیکھتے ہیں تو اس میں بھارت بھی انہیں صاف نظر آتا ہے۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل نے بھارت کو اسی جمہوری تنزلی کی نشاندہی پچھلے سال کر دی تھی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امریکہ میں قائم ایک اور ادارے فریڈم ہاؤس نے بھارت کو آزاد جمہوریت سے جزوی طور پر آزاد ہی قرار دے دیا۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے جمہوری انڈیکس کی اشاعت میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر بھارت میں جمہوریت کو غلط جمہوریت کے زمرے میں ہی ڈال دیا۔ ایک اور فورم انسٹی ٹیوٹ وی ڈیم نے بھارتی جمہوریت کو روس کی انتخابی خود مختاری کی حد تک جمہوری درجے میں رکھا ہے۔ اگرچہ بھارت نے ان بین الاقوامی فورمز کے جائزوں کو بھارتی معاملات میں مداخلت بھی قرار دیا ہے، اور بھارتی پارلیمنٹ نے ان جمہوری معاملات کو اپنے ہاں زیر بحث لانا بھی قبول نہیں کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت میں ہر طرف ہرا ہی ہرا ہے۔ جمہوریت بقول مودی کے ہندوستان کی تہذیب کا یک جز ہے، بس جز ہے، کل نہیں ہے۔ آسام سے 20 لاکھ کے قریب لوگوں کی شہریت کے ایشو پر ان کا ممکنہ طور پر ملک چھوڑ دینا، اب ریاست جموں اور کشمیر میں ایسا اقدام کرنا جسے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ہی ختم کر دی گئی ہے۔ صحافیوں کی نگرانی اور ذرائع ابلاغ میں قدغن یہ سب بھارتی اقدامات جمہوری اقدار اور جمہوریت سے دوری کے اشارے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ایک سابق جج دیپک گپتا نے بھارتی عدلیہ جو انتظامیہ سے آزاد ہے، اس کے باوجود ماضی میں اس پر تنقید کی جاتی رہی ہے، مگر اب عدلیہ پر یہ تنقید بڑھ گئی ہے۔ ان کے بقول شہری آزادیوں کو برقرار رکھنے میں عدالتی نااہلی، پولیس کا استعمال، یہ سب سوال ہیں جو عدلیہ کی کارکردگی اور جمہوری کلچر دونوں کی کمزوری کے مظہر ہیں۔ دیپک گپتا کے مطابق بھارتی عدلیہ نے تنازعات کو رفع کرنے میں اہم فیصلے کیے، مگر جب انسانی حقوق کے تحفظ کے طور پر اس کے کردار کی بات آتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ کاش عدالتوں نے زیادہ کام کیا ہوتا۔ امریکہ نے بھی ایک رپورٹ میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک پر تشویش ظاہر کی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات، نفرت انگیز پر مبنی تقاریر اور سوشل میڈیا پر مہمات کے علاوہ ان کے گھروں کو بلڈوزروں سے مسمار کرنے کی نئی شروعات، یہ بھارت کے جمہوری چہرے کو متاثر کرتی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ بھارت میں جمہوریت بس یاد ماضی ہے۔ ماہرین میڈیا پر حملوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ عدلیہ پر لوگوں کے بھروسے کی کمی کو بھی محسوس کر رہے ہیں، مگر بھارت کی مودی سرکار ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی کی حکومت میں جمہوریت بھارت میں پھل اور پھول رہی ہے، لیکن جمہوریت کے ماہرین اور بین الاقوامی فورم پچھلے 10 برسوں کے دوران جہاں جہاں جمہوریت کو کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں، ان کمزور ہوتی جمہوریت میں بھارت بھی شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم جب چاہیں چاروں طرف سے اسلام آباد کو بلاک کر سکتے ہیں، گھیر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے
کہ یہ حکومت جمہوری طور پر جائے سیاسی جماعتوں کو اپنے فاصلے کم کرنے چاہیے۔ شہباز شریف صرف جلد الیکشن پر آمادگی ظاہر کریں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر الیکٹورل فریم ورک طے کرنے کو تیار ہیں۔ ملک کے 80% عوام پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ 17 جولائی کے الیکشن کے بعد کوئی بھی حکومت ہوتی تو وہ اخلاقاً استعفیٰ دے دیتی۔ پاکستان میں کوئی جماعت وفاق کی نمائندگی کرتی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، جبکہ پی ڈی ایم رہنماؤں کو پاکستان میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی تو وہ اپنے وطن لندن تشریف لے گئے۔ تحریک انصاف کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، عدالتوں میں بھی ہم نے ہی کیس کیے ہیں۔ نون لیگ اور پی پی کی فنڈنگ کے متعلق کیوں فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ مراد سعید کے گھر کے باہر لوگ مشین گن لے کر آئے، کسی پولیس چوکی پر ان افراد کو نہیں روکا گیا۔ پتہ لگنا چاہیے کہ رات کے جو لوگ پہنچے وہ کون تھے۔ ریاست کا وطن شہباز گل پر گرا ہے، دیگر سائٹ پر کھڑے کریکٹر مسکرا رہے ہیں، تشدد کے شواہد موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کو مسئلہ ہے، اس ظلم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ شہباز گل پر تشدد کے خلاف عالمی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ہماری رائے ہے کہ ایک آزاد میڈیکل بورڈ بنے جس پر سب کو اعتماد ہو، اس کے بعد ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو شہباز گل پر تشدد میں ملوث ہیں۔ سعودی حکومت کے خلاف تنقید کی حمایت کرنے کے جرم میں خاتون کو 34 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سعودی حکومت نے سلمیٰ الشہاب نامی خاتون کو ٹویٹر اکاؤنٹ پر ملک کے خلاف تنقید کرنے والوں کی حمایت، فالو اور ری ٹویٹ کرنے کے جرم میں 34 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ سلمیٰ الشہاب برطانیہ کی لیڈز یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی طالبہ ہیں۔ انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ چھٹیاں گزارنے اپنے گھر واپس آئی تھیں۔ سعودی عرب میں خواتین کے حقوق کے محافظ کو دی گئی اب تک کی یہ طویل ترین سزا ہے۔ اس سے پہلے سلمیٰ الشہاب کو ابتدائی طور پر تخریب کاری کی خصوصی عدالت نے 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، تاہم اپیل کورٹ نے سزا کو بڑھا کر 34 سال کر دیا۔ ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے بدامنی پھیلانے اور قومی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایک انٹرنیٹ ویب سائٹ کا استعمال کیا۔ سلمیٰ الشہاب شادی شدہ ہیں جبکہ وہ 2 بچوں کی ماں بھی ہیں۔ دوسری جانب سلمیٰ الشہاب کی سزا کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں نے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے رہائی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن دوستو اب کہاں اس کو رہائی ملے گی؟ پاکستان فیصلہ آباد میں شادی سے انکار پر میڈیکل کی طالبہ کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کرنے والے مبینہ مرکزی ملزم شیخ دانش سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر متاثرہ لڑکی پر تشدد کی ویڈیو سامنے آئی ہے، جن میں اسے تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ جوتیاں چٹوا کر معافی منگوائی جا رہی ہے۔ تشدد میں ملوث گھریلو ملازمہ سمیت 6 ملزمان کو پولیس نے رات کے چھاپہ مار کر گرفتار کیا تھا۔ سی پی او فیصل آباد نے اس کیس کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تعینات کر دی ہے۔ اس افسوسناک واقعہ میں ملوث ملزمان کو کڑی سزا دلوائی جائے گی۔ شادی سے انکار پر شیخ دانش نے اپنی بیٹی اینا شیخ اور سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ سرگودا روڈ کی رہائشی میڈیکل کی طالبہ کے گھر پر دھاوا بول دیا اور اسے پکڑ کر اپنے گھر لے آئے۔ طالبہ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے سر کے بال کاٹنے کے علاوہ جوتیاں چاٹتے ہوئے معافی منگوانے پر مجبور کیا گیا۔ اس میں شیخ دانش کی بیٹی اینا اور بیوی ماہم ابھی تک مفرور ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے حوالے سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ شیخ دانش کی بیوی ماہم کو جب اس بات پر شک گزرا کہ ان کا خامد میڈیکل کی طالبہ ختیجہ میں دلچسپی لے رہا ہے تو ان کے کہنے پر ختیجہ کو اغوا کر لیا گیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ مشقوں میں شمولیت روس کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کے معاہدے کا حصہ ہے۔ چائنا نے روسی فوجی مشقوں میں حصہ لینے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ ان فوجی مشقوں کا مقصد دیگر ممالک کی فوج کے ساتھ تعاون کو گہرا کرنا ہے۔ روس میں مشترکہ فوجی مشقیں 20 اگست سے 5 ستمبر تک جاری رہیں گی۔
ان مشقوں میں بھارت، بیلاروس، منگولیا، تاجکستان اور دیگر ممالک کی فوج بھی حصہ لے گی۔ اس سال چائنا اور روسی فوج کے درمیان دوستو یہ دوسری فوجی مشقیں ہیں۔ دوستو قدرت نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی اور یہ بات کینگرو پر پوری طرح صادق آتی ہے، کیونکہ وہ 4 ٹانگوں کے ساتھ ساتھ اپنی بظاہر بیکار نظر آنے والی دم کو بھی ٹانگ کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس سے نہ صرف زیادہ دیر تک چلتا رہتا ہے بلکہ جلدی تھکتا بھی نہیں ہے۔ کینگرو اپنے 2 پچھلی ٹانگوں اور اگلی چھوٹے بازو نما ٹانگوں کے ساتھ ہی نہیں حرکت کرتا بلکہ اپنی دم کو بھی آرام کا موقع نہیں دیتا اور اسے بھی حرکت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چلنے کے دوران کینگرو کو آگے کی جانب سے بڑھنے میں اس کی دم اسے ٹانگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت دیتی ہے۔ کینگرو کا بھاگنا بہت شاندار، تیز رفتار اور دلکش نظر آتا ہے، تاہم اس کا چلنا اتنا بھلا معلوم نہیں ہوتا، لیکن دم کی بدولت اسے چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھلوں کے اوپر موجود سٹیکر تو سب نے دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صاحب جی یہ دیکھیں، یہ ایکسپورٹ کوالٹی مال ہے، اس کے اوپر سٹیکر بھی لگا ہوا ہے۔ پھل خریدنے جائیں تو یہ جملہ اکثر ہماری سماعتوں کا حصہ بنتا ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر افراد اس بات کو زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ پھل والے سے یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ سٹیکر تو تم نے خود ہی چپکائے ہوں گے۔ اگر اس پھل کے اوپر سٹیکر پر 4 ہندسوں کا کوڈ درج ہو جو کہ 3 یا 4 سے شروع ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھل یا سبزی زراعت کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بنائی گئی ہے اور اس میں فرٹیلائزر کا بڑی مقدار میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس سٹیکر پر 5 ہندسوں کا کوڈ موجود ہو جو کہ 8 سے شروع ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پھل کی تیاری کے دوران جینیٹک ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ عام طور پر خربوزے، کیلے اور پپیتے اس ٹیکنیک سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی پھل کے اوپر ایسا سٹیکر لگا ہو جس کے اوپر 5 ہندسوں کا کوڈ 9 سے شروع ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھل آرگینک فوڈ ہے اور اس کی تیاری میں زراعت کے قدیم طریقے کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کی تیاری میں کسی قسم کی کیمیائی کھاد استعمال نہیں کی گئی۔ اور اگر کسی پھل کے اوپر موجود سٹیکر پر کسی قسم کا نام درج نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ کوالٹی نہیں ہے اور اس کے اوپر موجود سٹیکر پھل فروش نے گھر سے چھپوا کر لگایا ہے اور اس پھل کا ایکسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فلپائن میں مرغوں کی لڑائی ایک مشہور کھیل ہے، جہاں لڑائی کے نتیجے میں عموماً مرغے کی موت پر شرط لگائی جاتی ہے۔ اس غیر قانونی لڑائی کے دوران دونوں رنگ برنگے مرغوں کے پنجوں سے ایک بلیڈ باندھ کر انہیں آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فلپائن میں کورونا میں اضافے کے باعث کھیلوں اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس لڑائی پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ پولیس آفیسر کے مرنے کا یہ واقعہ پیر کے روز اس وقت پیش آیا جب وہ اس غیر قانونی کھیل پر چھاپے کے دوران ایک مرغے کو بطور ثبوت پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرغے کے بلیڈ نے پولیس آفیسر کو زخمی کیا، جس سے اس کی رگ کٹ گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ امریکی وزراء نے اپنے انڈین ہم منصب وزیر دفاع راج ناتھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ انڈیا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوگا، اس سے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اس سے پہلے دوستو جاپان میں بھی 4 ممالک کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ انڈیا بھی شامل تھا، جبکہ دوسری جانب گزشتہ 6-7 مہینوں سے انڈیا اور چائنا کی سرحد پر کشیدگی بدستور جاری ہے۔ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں سے نقصان دہ مواد کو اکثر اوقات خارج کیا جاتا رہے۔ جسم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جسم میں سے نقصان دہ مواد کے اثر کو زائل کرنے کے عمل انتہائی اہم ہے۔ اس زہریلے یا نقصان دہ مواد کو ٹاکسنز کہا جاتا ہے، جو ایسے مادے سے بنے ہوتے ہیں جو جسم پر منفی انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ قدرتی طریقے اپناتے ہوئے بھی ٹاکسنز کو جسم سے خارج کیا جا سکتا ہے۔
چند عادتیں اپنا کر جسم کو زہریلے مواد سے بچایا جا سکتا ہے۔ سونے کا شیڈول تبدیل کریں۔ انسانی صحت کا نیند سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جسم کی بہتر کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ مناسب گھنٹوں کی نیند لی جائے، اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال جسم میں سے نقصان دہ مواد خارج کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے۔ پانی نہ صرف چہرے کی جلد بلکہ انسان کی مجموعی صحت کے لیے بھی بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پانی کی بوتل ساتھ رکھنے سے مناسب مقدار میں پینے میں مدد مل سکتی ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال جسم پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف وزن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کئی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ خوراک میں چینی، نمک اور جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ خوراک میں اینٹی آکسیڈنٹس شامل کریں۔ اینٹی آکسیڈنٹس دراصل فری ریڈیکلز کے خلاف لڑتے ہیں۔ فری ریڈیکلز ان مادوں کو کہتے ہیں جو انسانی جسم کے خلیات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جن میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوں، جیسے انگور، پیاز، لہسن، آم، پالک، شملہ مرچ اور ہربل چائے وغیرہ۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا مجموعی صحت کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ورزش کرنے سے بھی انسانی جسم میں سے نقصان دہ مواد خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔